بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں کا دفیع درود پاک سے۔ ایک قرض دار تھا، اس کا قرض کیسے اترا؟ کیا آپ بھی قرض دار ہیں؟ اگر ہیں تو اس واقعے کو سنیں اور غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا قرض اتر جائے گا۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا، واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا وہی ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا، وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی۔ فرمایا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ وہ مقروض عدالت سے باہر آیا، سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے یہ سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھا جاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کاری ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہاں رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کا ابی و امی، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ سنا۔ یا جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا، مرحبا برسول اللہ حقا۔ اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا، یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے ہے، اور پھر 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچہ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا کہ بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ بمحبت کھڑا ہے۔
میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کیا کہ بتا دو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آئے، حالانکہ تو مفلس تھا، کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموش سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب نے ہی کیوں لوٹ لی، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض خواہ نے یہ معاجرہ دیکھا تو بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لوگے، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کا ہے، آپ اسے لے جائیں۔ تو میں 12000 قرضدار کا قول ہے کہ میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا، اور یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ مشکل جو ہو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ تو ہمیں بھی چاہیے پیارو دوستو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ اس سے بلائیں اور مصیبتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی اس طرح اچھی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔